الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ووقفه أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ووهب له سيئات ما مكروا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله المطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام مومنین مومنات کی صحت و سلامتی، بیماروں کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایران کی کامیابی آ گئی. خامنہ رہبر کی حفاظت کے لیے اور ظہور امام سمانے کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات کرام قدر، مومنین کرام، برادران عزیزی، محبان آل محمد، دوستداران علی مصطفیٰ و صدار الزہرا سلام اللہ علیہ. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی. ہمارا موضوع گفتگو، موضوع مجالس، نعمت اور شکر نعمت. اس بات کا دھیان رہے، اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور آئندہ بھی آپ کے گوشگزار آیت کے حوالے سے، روایات کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. کہ جب بھی کوئی نیکی کا موقع ملے فوراً اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ مقام شکر ہے، مقام فخر نہیں ہے. اگر کوئی انسان نیکی کر کے فخر کرتا ہے تو اس کی نیکی ختم ہو جاتی ہے. کوئی انسان اگر یہ کہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے، تو پھر اس کی نیکی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. اس کا یہ عمل جو ہے کسی کام کا نہیں رہتا. بلکہ انسان کو کوئی بھی نیکی کرنے کے بعد اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، یہ کام خدا نے مجھ سے کرایا ہے. اگر خدا کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ کام میں نہ کر پاتا. یہ ہے حق بندگی، یہ ہے مقام عبدیت. اور بندے کو ہر وقت اس بات کا احساس رہے کہ وہ بندہ ہے، وہ بندہ ہے، اور جس کے لیے وہ کار خیر کر رہا ہے، ہمارے صالح انجام دے رہا ہے، وہ اس کا معمول ہے. اس بات کا دھیان رہے کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی ہے، بشرط کہ نیکی اس کے لیے کی گئی ہو. شرط ہے کہ نیکی
اس کے لیے کی گئی ہو، وہ کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم ذرہ برابر میں نیکی کرو گے خدا کے بارگاہ میں تو خدا تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تم ذرہ برابر میں بدی کرو گے تو اس کی سزا بھی اس کے پاس ہے۔ وہ عادل مطلق ہے۔ ہمیں کبھی بھی اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا معبود ہے، ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے، ہم مرزوق ہیں وہ رازق ہے۔ یہ ہے حق عبدیت، یہ ہے حق بندگی۔ لہذا جب بھی کوئی نیکی کا موقع ملے، آپ کو چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، اس پہ فوراً خدا کا شکر ادا کیجیے۔ آپ اگر کسی سائل کو صدقہ بھی دے رہے اپنی جیب سے، جتنی بھی استطاعت ہے آپ کے پاس، آپ نے جتنا بھی دیا اس کو فوراً خدا کا شکر ادا کیجیے۔ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، دروازے پہ آئے ہوئے سائل کو جھڑپ دیتے ہیں، راستے میں مانگنے والے کو ڈانٹ دیتے ہیں، جبکہ انہیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی مارکیٹ میں، اتنے بڑے بازار میں اگر ایک سائل میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے رب کے نگاہ میں کچھ ہوں، اور نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے رب کی نگاہ میں کچھ ہوں، کہ خدا نے ایک بندے کی حاجت کو مجھ سے جوڑ دیا ہے۔ مہمان گھر پہ آ جاتا ہے، شکر منائے، وہ رحمت خدا ہے، وہ زحمت نہیں ہے۔ بعض اوقات بعض افراد اس کو زحمت سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ رحمت الہی ہے، فرشتہ ہے وہ خدا کا جو مہمان آپ کے گھر بن کے آیا ہے۔ ہر انسان کا رزق خدا کی جانب سے اس کو ملتا ہے، مقدور ہے، خدا نے معین کر دیا ہے، کوئی کسی کو نہیں کھلاتا ہے۔ اگر ایک وقت کوئی مہمان آپ کے دسترخوان پہ کھا رہا ہے تو خبردار اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جانا کہ آپ کھلا رہے ہو اس کو، نہیں بات ہے کیا، آپ اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جانا کہ اسے آپ کھلا رہے ہو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے ایک بندے کا رزق آج میرے دسترخوان کو اتارا ہے۔ وہ اپنا گھر ہے، ایک سلمان پڑھے محمد وقت آگے اور ایک سلمان پڑھے محمد مہمان کی آمد پر۔ کیوں؟ کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے ایک بندے کا رزق میرے دسترخوان پر اتارا ہے۔ اس نے آپ کا کچھ نہیں کھایا، بلکہ اس نے آپ کو خدا کی نگاہ میں لائق احترام بنا دیا، اس کا رزق آپ کے دسترخوان پہ اترا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا کی بارگاہ میں کچھ ہو، آپ کا کچھ مقام ہے، اور جن کے گھر مہمان نہیں آتے انہیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے خدا کی بارگاہ۔ ہاں روایات ہے، حدیث ہے، یہ انہیں توبہ کرنا چاہیے، خدا سے استغفار کرنا چاہیے، پروردگار کیا غلطی ہو گئی ہے کہ ہمارے گھر کوئی مہمان نہیں آتا، تیرا کوئی فرشتہ نہیں آتا، تیری رحمت سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ مولا کائنات کے لیے ملتا ہے کہ جب مہمان نہیں آتا تھا تو آپ بے چین ہو جاتے تھے، مضطرب ہو جاتے تھے، پریشان ہونے لگتے تھے۔ بعض اوقات تو روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ آپ باہر راستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو کسی صحابی نے دیکھا کہ مولا بڑے پریشان نظر آ رہا ہے، چہرہ افسردہ ہے، اترا ہوا ہے، رنجیدہ ہیں،
فوراً سوال کر لیا چاہنے والے نے، مولا خیر تو ہے، مولا خیریت ہے، گھر میں سب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ مولا پھر اس حالت میں کھڑے ہیں، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، اب اپنے مولا کا جواب سننے کا خدا دیا۔ میرے مولا نے کیا جواب دیا کہ آج 7 روز سے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا ہے، اس لیے میں غم زدہ ہوں۔ ہم اسی ایمان کے ماننے والے ہیں؟ چیک کریے سب اپنے آپ کو، میں بھی چیک کروں، آپ بھی چیک کریں۔ مہمان کی آمد سے انسان ڈر جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت یہ تھی کہ نہیں آتا تھا تو وہ گھبرا جاتے تھے، پتہ نہیں خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے، مہمان کی آمد رک گئی ہمارے گھر میں۔ ہم اہل بیت کے جانے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جانی چاہیے، 100% ہونی چاہیے۔ قسم خدا مہمان کی آمد سے گھبرانا نہیں ہے، قسم خدا کی۔ ایک وقت کا کھانا اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے یا کوئی آپ کے گھر آ گیا، بسم اللہ دے دیجئے، آ جائیے کھا لیجئے۔ آپ ہمارا نہیں کھائیں گے، آپ اپنے مقدر کا خود لے جائیں گے۔ آپ مجھے خود بتائیے، مطلب لوجیکلی بات ہے، آپ خود بتائیے ایک وقت کا کھانا کسی مہمان نے آپ کے دسترخوان پہ کھایا، ایک وقت کا کھانا، اگر وہ اس وقت یا اس دن آپ کے گھر کھانا نہیں کھاتا تو قسم خدا کی بتائیے کیا وہ بھوکا رہتا؟ بھوکا رہتا وہ نہیں، کہیں نہ کہیں تو کھاتا، اس لیے کہ اس کا رزق خدا نے اتارا تھا دنیا میں۔ اب یہ شکر کا مقام ہے آپ کے لیے کہ اللہ نے اس بندے کا رزق آپ کے دسترخوان پر اتار دیا، آپ کے دسترخوان پر اتار دیا، آپ کو لائق احترام بنا دیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام گھبرا جاتے تھے، اور یہ جو صفت ہے مہمان نوازی کی، یہ جناب ابراہیم خلیل خدا نے شروع کی، اور بڑے مہمان نواز تھے، وہیں سے یہ سننا شروع ہوئی ہے۔ مہمان کا احترام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں آپ ذرا سنیے آپ توجہ کے ساتھ، 3 مقام پر قطعاً و شرماؤ، اپنی شرم و حیا اٹھا کے رکھ دو، آپ کتنے بڑے ہو، کون سے عہدے پہ ہو، کتنے دولت مند ہو، سب اٹھا کے رکھ دو۔ 3 مقام پر اپنے عہدے کو، اپنی دولت کو، اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو، سب کو اٹھا کے رکھ دو 3 مقام پر قطعاً و شرماؤ۔ مولا کون سا وہ 3 مقام ہے؟ اپنے چاہنے والوں کو بتا دیجئے تاکہ یہ سب عمل کریں۔ مولا نے کہا 3 مقام، سب سے پہلا اپنے والدین اور استاد کے احترام میں قطعاً و شرماؤ۔ یہاں سب سے زیادہ شرم آتی ہے، اگر دوستوں کے ساتھ ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں، ربا حضور آ گئے تو ہم اٹھ نہیں سکتے، ہماری پوزیشن میں فالٹ ہو جائے گا اگر اٹھ گئے تو دوست پتہ نہیں کیا سمجھیں گے۔ ابا اگر آ گئے تو ہم ابا کو سلام نہیں کر سکتے، ابا کہہ کے، دوست کھڑے ہیں، ہمارے مولا کیا درس دے رہے ہیں؟ یہ 3 مقام پہ قدم، دوست 3 مقام پہ قدم و شرماؤ، اپنے والدین اور استاد کے احترام میں قطعاً و شرماؤ، اس لیے کہ دونوں تمہارے باپ ہیں، ایک نسبتی باپ ہے، ایک روحانی باپ ہے، انہیں قطعاً نظر انداز مت کرو۔ مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، مجھے کچھ اور بیان کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ دوسرا مقام، اگر گھر پر مہمان آ جائے تو مہمان کی خاطر تواضع میں مت شرماؤ۔ ہمیں بہت شرم آتی ہے، ہم ان کے گلاس میں پانی ڈالیں، ہم تو ہم ہیں، ہم ان کے ہاتھ دھلوائیں، ہم تو ہم ہیں، ہم ان کے سامنے پلیٹ لگائیں، ہم تو ہم ہیں۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ خبردار، اگر تم ہمارے شیعہ ہو، محب ہو، تو پھر ہماری سیرت پر عمل کرو۔ جب ہم مہمان کی مہمان نوازی میں نہیں شرماتے تو تمہیں کیوں شرم آتی ہے؟ میں علی ہو کر مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہوں، مجھے شرم نہیں آتی، تو تم کیوں شرماتے ہو؟ تیسرا
تیسری جگہ جہاں ہمیں قطعاً نہیں شرمانا چاہیے، مولا فرماتے ہیں جہاں تمہارا حق بنتا ہو، تمہارا رائٹ بنتا ہو، اپنا حق لینے میں مت شرماؤ۔ اپنا حق لو، کھڑے ہو جاؤ مقابلے پہ اور اپنا حق لو۔ یہ نہیں کہ جانے دیجیے ہم نے خدا پہ چھوڑ دیا، اب خدا سمجھے گا انہیں۔ آج آپ نے 10 روپے میں چھوڑا، کل کو تمہارے 100 روپے بھی یہ کھائیں گے۔ آج آپ نے کہا کہ 100 روپے خدا سمجھے گا، کل کو آپ یہ 1000 روپے بھی کھائیں گے۔ اب یہ درس تو ہمیں صدیقہ طاہرہ نے اپنا حق مانگنے کے لیے باغ فدق دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی تھی بتائیے؟ یہ درس تو جناب صدیقہ طاہرہ نے دیا تو خدا کی ذات پر کیا صدیقہ طاہرہ کو توکل نہیں تھا؟ کیا بی بی فاطمہ زہرا کو خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا؟ وہ بھی کہہ سکتی تھی میں نے خدا پہ چھوڑا، میں اپنے خدا سے لے لوں گی اور میرا خدا ان ظالمین کو سمجھے گا۔ لیکن صدیقہ طاہرہ نے دربار میں جا کے بتایا اگر تمہارا حق بنتا ہو، اگر تم راہ مستقیم پر ہو تو قطر میں شرماؤ، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، اپنا حق لو۔ یہ مولا کہہ رہے ہیں قطر 3 مقام میں شرماؤ۔ جب میں علی ہو کر نہیں شرماتا مہمان کی مہمان نوازی میں تو تمہیں کوئی شرم آتی ہے؟ مولا کائنات دسترخوان پہ کھانا تناول فرما رہے ہیں، توجہ چاہوں گا کہ کھانا تناول فرما رہے ہیں، اسی وقت امام کے ایک چاہنے والے نے دروازے پر ڈک کھلوا دیا، دستک دی، اور پیغمبر نے دروازہ کھولا۔ امام کا چاہنے والا اپنے بیٹے کے ساتھ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مولا گھر میں ہیں، بسم اللہ ہیں، آئیے۔ کھانے کا وقت تھا، مولا دسترخوان میں تشریف فرما تھے۔ مولا نے جب اپنے چاہنے والے کو دیکھا فوراً اس کو دسترخوان کی دعوت دی جائے۔ یہ بھی ایک درس ہے، اگر کھانے کے وقت کوئی بندہ خدا آپ کے گھر آ جائے تو یہ مت کہو کہ باہر کھڑا رکھیے ہم ذرا کھانا کھا لیں، بیٹھک میں بٹھا دیجیے ذرا ہم کھانا کھا لیں۔ نہیں، اگر آیا ہے تو سب سے پہلے اس کی تواضع، اس سے پوچھئے کہ کھانے کا وقت ہے، آئیے بسم اللہ۔ پتہ نہیں بندہ خدا کہاں سے آیا، کس حالت میں آیا، کس سچویشن میں آیا ہے، بھوکا ہے یا سیر ہو کر آیا ہے، پیاسا ہے یا پیاسا نہیں ہے۔ آپ کا فرض بنتا ہے، یہ تعلیمات آل محمد ہیں، یہ نہیں کہ ذرا کہہ دو باہر کھڑے رہیں تو ہم کھانا کھا لیں، ذرا ان کو بٹھا دیجیے گیسٹ روم میں ہم کھانا کھا لیں۔ مولا کائنات نے نہیں کہا منبر سے باہر کھڑا رکھو، مولا نے کہا کہ اندر بلاؤ۔ دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ سکتے تھے آج کے دور کے حساب سے کہ باہر کھڑا رکھو، کہو کہ علی ابھی کھانا کھا لیں۔ مولا کائنات نے فوراً کہا کہ پیغمبر جو بھی ہے اندر بلاؤ۔ مولا 2 شخص سے جو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے بلاؤ اندر۔ دسترخوان پہ آپ کا امام بیٹھا ہوا ہے، یہ کوفہ ہے، مولا کو ظاہری حکومت مل چکی ہے، خلیفۃ المسلمین بن چکے ہیں، حاکم بن چکے ہیں۔ اب مولا دسترخوان پر تشریف فرما، 2 شخص آ گئے، مولا نے فوراً ان کی تواضع کی، آئیے بسم اللہ۔ مولا نے یہاں کھا کے کہا نہیں، کھانے کا وقت ہے، بیٹھنا پڑے گا، آ جائیے۔ مولا کا حکم تھا، دونوں بیٹھ گئے، باپ نے بھی کھانا کھایا اور بیٹے نے بھی کھانا کھایا۔ کیا خوش نصیبی ہے قسم خدا کی، حجت خدا کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہے، معصوم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہے، حاکم وقت کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے۔ کھانا کھو فارغ ہو گئے، مولا نے فوراً قمبر سے کہا قمبر جاؤ، ایک ہاتھ پوچھنے کا کپڑا اور ہاتھ دھلانے کے لیے پانی لے کر آؤ۔ قمبر لے کر آگے بڑھے مہمان کی طرف، مولا نے فوراً اشارے سے روک دیا، قمبر رکو، میرا مہمان ہے۔ نہیں اور ہی نہیں کہتے قسم خدا کی ہے، قمبر رکو، یہ میرا مہمان ہے، میں اس کے ہاتھ دھلاؤں گا۔ اپنے عہدے، اپنی دولت، اپنا افتخار، اپنے سارے اسٹیٹس اٹھا کے رکھ دینا جب گھر میں مہمان آئے، اور اپنے مولا کی سیرت پر عمل کرنا۔ کیا ہم علی سے بڑے ہیں؟ کیا ہمارا مقام اس امام سے بڑا ہو گیا؟ کیا ہم مہمان کی مہمان نوازی کو نظر انداز کرتے ہیں؟ کاہے تعلیمات آل محمد، گھبرا جاتے ہیں گھر میں مہمان آتا ہے تو
روکو، گبر میں ہاتھ دھلاؤں گا۔ میں گبر یہ مہمان تمہارا نہیں ہے، یہ مہمان میرا ہے، میں ہاتھ دھلاؤں گا۔ اب مولا قسم خدا کی روم کے کھڑے ہو جائیں گے، مولا خود حجت خدا معصوم علی خلیفۃ الرسول خلیفۃ المسلمین حاکم عرب اپنے مہمان کا ہاتھ دھلانے کھڑا ہوگا، ہاتھ میں پانی، کپڑا لے کے آگے بڑھے، مہمان کانپنے لگا، مولا میں آپ سے ہاتھ دھلواؤں؟ جملہ سنیے اپنے مولا کا، قسم خدا، مولا میں آپ سے ہاتھ دھلواؤں؟ نہیں مولا، یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرے گا، مولا آپ میرے مولا ہیں، میں تو آپ کے غلام سے ہی بدتر ہوں۔ مولا کا جملہ سنے قسم خدا کی، مولا کہتے ہیں کہ اس وقت نہ کوئی حاکم ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی ادیب ہے، نہ کوئی ماہر ہے، نہ کوئی معصوم ہے، نہ کوئی حجت ہے، نہ کوئی خلیفہ ہے، اس وقت تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں۔ اس وقت تو میرا مہمان ہے اور میں تیرا میزبان ہوں، میں ہاتھ دھلاؤں گا۔ مولا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میرے اس عمل سے، تیرے اس عمل سے میرا خدا راضی نہ ہو؟ ہمارا بے شک۔ مولا نے ہاتھ دھلوائے، اب جملہ ہے، گوش گزار کیے دیتا ہوں جلدی سے قسم خدا کی۔ مولا نے باپ کے ہاتھ دھلوائے، ہاتھ دھلوانے کے بعد فوراً وہ پانی اور وہ کپڑا اور وہ تشت جناب محمد حنفیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ محمد حنفیہ لو، اب تم اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلواؤ۔ اور کیجئے قسم خدا کی، محمد حنفیہ تم اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلواؤ۔ محمد حنفیہ نے بیٹے کے ہاتھ دھلوائے، بیٹے کا ہاتھ دھلوائے۔ میں نے دستے ادب جوڑے اپنی امام کی بارگاہ میں، مولا دونوں آپ کے مہمان تھے، نہیں آپ متوجہ نہیں ہے، مولا دونوں آپ کے مہمان تھے۔ جب آپ نے باپ کے ہاتھ دھلوا دیے تھے تو بیٹے کے ہاتھ بھی دھلوا دیتے، جب بیٹے کے ہاتھ میں باپ کے ہاتھ دھلوائے تو بیٹے کے بیٹا بھی تو آپ کا مہمان تھا۔ آپ نے محمد حنفیہ سے کیوں کہا کہ محمد حنفیہ کہ تم اس کے ہاتھ دھلواؤ؟ عجب نہیں کہ میرے مولا نے قسم خدا کی جو تاریخی جواب دیا ہے، میرے مولا نے جواب دیا کہ میں نے بیٹے کے ہاتھ اس لیے نہیں دھلوائے کہ باہر جانے کے بعد یہ بیٹا اپنے باپ کی برابری کرتا۔ قسم خدا کی مولا بیٹے کے ہاتھ بھی دھلوا دیتے، کہا بیٹے کے ہاتھ اس لیے نہیں دھلوائے کہ باہر جانے کے بعد یہ بیٹا اپنے باپ کی برابری کرتا اور یہ کہتا بابا آپ میں اور مجھ میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ کے ہاتھ بھی علی نے دھلوائے، میرے ہاتھ بھی علی نے دھلوائے، مجھ علی کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی برابری کرے۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مجھے گوارا نہیں ہے، اب بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج کے دور میں تھوڑا لکھ لیے پڑھ لیے ابا کے اوپر حکم چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ یہ اپنے باپ کی برابری کرے، باہر جا کے یہ کہے کہ میں بھی آپ جیسا ہوں، اس لیے میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے تم اس کے بیٹے کا ہاتھ دھلواؤ، تاکہ اسے احساس ہو کہ باپ باپ ہوتا ہے، احساس ہو اس سے، یہ باپ کی برابری نہ کرے، باپ کے برابر نہ ہو جائے، کہیں یہ سینہ پھلا کے نہ چلے اور دوستوں میں کھڑا ہو کے نہ کہے کہ علی نے میرے ہاتھ دھلوائے۔ اللہ اکبر۔ فاذکرونی اذکرکم، شکر کرو خدا کا، قسم خدا کی کہ تم اگر اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ ہاں یہ وعدہ ہے خدا کا، میرے بندے اگر تو مجھے تنہائی میں یاد رکھے گا تو میں تجھے مجمع عام میں یاد کروں گا، میں تجھے مجمع عام میں یاد کروں گا، پبلک میں یاد کروں گا۔ تو مجھے تنہائی میں یاد کر، تو مجھے جتنا جھکتا چلا جائے گا
میں تجھے اتنا ہی بلند کرتا چلا جاؤں گا. یہ وعدہ ہے خدا کا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. نہیں، کفران نعمت نہیں ہونا چاہیے. بات وہیں پر آ گئی کہ جب بھی کوئی نیکی کا موقع ملے فوراً خدا کا شکر ادا ہونا چاہیے. اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب یہ کام ہم نے کیا ہے، یہ کام. اگر کسی عمل کو کرنے کے وقت اگر ہمارے دل میں آ گیا تو ہمارا عمل نابود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے جل کر. ہاں، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سنیے، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پوشیدہ طریقے سے کسی کی مدد کرتا ہے تو خدا ملائکہ سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ اس کے اور میرے درمیان کا معاملہ ہے، اس نے پوشیدہ طریقے سے کرا ہے، فوراً اس کو کپڑے سے ڈھکو، پوشیدہ طریقے سے اس کو لے کے جاؤ اور رکھ دو 7ویں آسمان پر، محشر میں جاؤں یہ جانے. امام فرماتے ہیں جب پوشیدہ طریقے سے کرتا ہے، پہلی کیٹیگری تو یہ ہے. دوسرا امام فرماتے ہیں اگر کرنے کے بعد کسی نے کسی کی مٹھی پر بند کر کے مدد کر دی، وہ کسی نہ کسی طرح سے ہو گئی، لیکن پھر پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ وہ 4 جگہ اگر بیٹھ کے بولا نہ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ عمل قبول ہی نہیں ہونے جائے. اب اسے قبولیت کی منزل تک پہنچائیں کیسے؟ 2-4 جگہ تو بولنا ہی پڑے گا، 2-4 لوگوں کو بتانا پڑے گا، ورنہ یہ قبولیت کی منزل تک جائے گا نہیں. یہ ہماری فطرت ہو گئی ہے، ہماری عادتیں ہو گئی ہیں، جبکہ یہ اس طرح سے یہ عمل جو ہے برباد ہو جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ پہلی منزل تو یہ ہے کہ خاموشی سے اس نے انجام دیا، کسی کو علم نہ ہوا، اللہ نے کہا کہ یہ میرے اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، رکھ لے جا کر، میں محشر کے میدان میں جاؤں یہ جانے کہ میں اس کو کتنا اجر عطا. دوسرا امام فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کرنے کے بعد کسی ایک جگہ بیٹھ کر بول دیا کہ 1 سال ہمارے گھر آئے تھے اور ہم نے ان کی مدد کی ہے، ہم نے ان کی مدد کیا، تو امام فرماتے ہیں کہ خدا کہتا ہے میرے فرشتوں اس ڈھکے ہوئے عمل پہ سے، اس نیکی پہ سے کپڑا ہٹا دو تاکہ سب دیکھ لیں. جب یہ خود اپنے راز کو راز نہیں رکھ پا رہا، جب یہ خود پوشیدہ نہیں رکھ پا رہا، کہاں ہٹا دو. اب امام فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ پھر اس نے کہیں بیٹھ کے بولا ہمارے گھر آئے تھے اور اتنا اناج اتنا آٹا لے کے گئے ہیں، اتنے پیسے لے کر گئے. امام فرماتے ہیں خدا اپنے فرشتوں سے کہتا کہ بڑے بڑے حرفوں میں سے آسمان پہ لکھ دو تاکہ سارے ملائکہ دیکھیں. پھر اگر اس نے بیٹھ کے بولا، خدا کہتا ہے کہ اس کی زندگی کو مٹا دیا، اب اس کا کوئی اجر نہیں ہے، میرے پاس کوئی ثواب نہیں ہے. یاد رہے قسم خدا کی، اپنی جیب کا آپ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور آپ کو مل بھی کچھ نہیں رہا. یہ پوزیشن کب ہے کہ جب ہم کہیں بیٹھ کر بولتے ہیں، اور ہم یہ عمل کر کس کے لیے رہے ہیں؟ اپنی آخرت کے لیے، اپنے ثواب کے لیے. لیکن ملے گا جبھی، آخرت بنے گی جبھی کہ جب آپ کسی بھی عمل کو پوشیدہ طریقے سے کرو گے. اس لیے کہ خدا یہی کہتا ہے آپ اس امام کے ماننے والے ہو کہ جو دانے ہاتھ سے دیا کرتا تھا تو بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوتا تھا. آپ اس امام کے ماننے والے ہو، تو پھر یہ عادتیں ہمارے اندر کہاں سے آ گئی کہ ہم ایک چھوٹا سا عمل کریں اور اس کو ظاہر کریں، اس کا ایڈورٹائز کریں، اس کو منظر عام پر لے جائیں کہ یہ صاحب مجلس میں نے پڑھی ہے. نہیں، اگر خدا کوئی نیکی کا موقع دے رہا ہے اس پہ خدا کا شکر ادا کیجیے تاکہ خدا تمہیں اور نیکیوں کا موقع عطا کرے، آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جنگ خیبر، زبردست لڑائی یہودیوں سے ہوئی اور 40 روز تک مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا. اب ہر ایک توجہ چاہوں گا آخری بندے تک، آپ کے مزاج کا جملہ پڑھنے لگا. مولا کائنات ادھر جب لشکر جاتا ہے تو واپس آ جاتا ہے، لشکر اسلام جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن عزیزان گرامی، خیبر میں
علی کو جب رسول اللہ نے پکارا نادے علی مظہر العجائب، بھائی آخری بندے تک اب میں آپ کی مزاج پہ آ گیا ہوں، نادے علی، کہاں ہے علی، کہاں ہے علی جو مظہر العجائب ہے؟ لو عزیزان گرامی، مولا کائنات چشم زدن میں حاضر یا رسول اللہ ہو، کہا کہ علی یہ خیبر فتح کرنا ہے، یہ قلعہ یہودیوں کو فتح کرنا ہے، اتنے روز سے لشکر جاتا ہے ناکام واپس آتا ہے، لشکر کہتا ہے کہ سردار بھاگ گیا، سردار کہتا ہے پہلے لشکر بھاگا، کوئی کسی کو دوش دیتا ہے، کوئی کسی کو بولی کا الزام ٹھہراتا ہے۔ علی یہ لوگ علم اسلام اور جنگ کر کے آنا، علی نے کہا یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ توجہ نہیں کر رہا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ کہا جب تک خدا تمہارے ہاتھوں پر فتح نازل نہ کر دے، جب تک تمہارے ہاتھوں پر جیت نازل نہ کر دے۔ اللہ اکبر، علی چلے، لیے صاحب جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، جنگ ہوئی۔ ادھر عزیزان گرامی مولا کائنات نے در خیبر کو انگلیوں کے اشارے سے اکھاڑا اور پھینکا، عزیزان گرامی سارا لشکر بھاگا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خیبر میں جو جنگ ہو رہی تھی یہودیوں سے، ان کے بڑے بڑے سردار، ان کے بڑے بڑے رئیس، ان کے بڑے بڑے جنگجو سب علی کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ ہم آج وہی تو کہتے ہیں نیتن یاہو کل علی تھا، آج علی کا بیٹا لڑ رہا ہے۔ میں کہوں گا جو لشکر بھاگ رہا تھا وہ شاید ان کا ہوگا، ہم بھاگنے والوں میں سے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہمیں جو بھی رہبر ملا ہے وہ میدان سے ملا ہے، سخیفہ سے نہیں ملا۔ ہمیں اگر رہبر ملا تو رسول اللہ جیسا رہبر ملا، وہ میدان سے ملا، علی ملا وہ میدان سے ملا، زہرا ملی وہ مباہدہ سے ملی، حسن ملا صفین سے ملا، حسین ملا تو کربلا سے ملا۔ وہ بھاگ جاتا تھا، اب یہ اکیلا آیا ہے، میں کہوں گا کہ یہ حیدر ہے۔ اچھا لیجئے صاحب تھوڑی سی بات پڑھ دوں، عمر بن عبد العزیز جو یہودیوں کا سب سے بڑا پہلوان تھا،
سب سے بڑا دلیر و شجاع تھا جس کے اوپر پورا یہودیہ اترا رہا تھا. ایک مرتبہ علی نے کہا کہ اچھا لو اس سے جنگ ہونی ہے. کہا کہ میری 3 بات، میں ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، بس آپ کے مزاج کے 3 جملے کہہ دیتا ہوں. علی گئے. اب عمر بن عبد العزیز جو بہت بڑا طاقتور تھا، کسی صحابہ نے، یعنی یوں کہہ دوں کہ خلیفہ دوم نے، خلیفہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے رسول اللہ سے عمر بن عبد العزیز کی تعریف کرنا شروع کر دی. یا رسول اللہ یہ بڑا طاقتور ہے، یا رسول اللہ یہ بڑا جری ہے، یا رسول اللہ یہ بڑا دلیر ہے. ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، ہم نے دیکھا ایک لشکر آ گیا، اس نے حملہ کیا تو اس نے اونٹ کو اٹھا کر سپر بنا لیا. یہ اونٹ کو اٹھا لیتا ہے، یہ اونٹ کو یوں پھینک دیتا ہے. ایک دم رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. اچھا کہ تم خیروں کے شجاعت کی تعریف کر رہے ہو، تمہیں علی کی شجاعت کا نہیں پتا ہے؟ لوگ گرامی، ایک مرتبہ مولا کائنات خیبر کے میدان میں اترے خیبر کے یہودیوں کے مقابلے میں سب سے بڑا دلیر اور شجاع جس کے اوپر پورا خیبر اترا رہا تھا. علی نے کہا کہ تو گھوڑے پر سوار ہے، میں پیدل ہوں، اگر تو میری شرط کو مانتا ہے تو نیچے اتر جا. اچھا میں نیچے اتر گیا. اچھا میں تجھ سے کہتا ہوں واپس چلا جا. واپس تو نہیں جاؤں گا، اسلام قبول کر لے. میں اسلام بھی قبول نہیں کروں گا. اچھا تو نیچے اتر کے جنگ کر. اچھا میں جنگ کرتا ہوں. ایک مرتبہ جب اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے، اس نے نام بتایا. اس نے مولا کائنات سے نام پوچھا کہ تم بھی اپنا نام بتاؤ. مولا کائنات نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اس کے قدم اکھڑ گئے، واپس جانے لگا. کیا ہوا واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہ میری ماں نے کہا تھا سب سے لڑنا. لیکن حیدر نامی شخص سے نہ لڑنا، وہ تیری موت کی دعوت ہوگا. لوگ صاحب گرام میں واپس جانے لگا. کہا کہ شرم نہیں آتی تو واپس. کہا نہیں اب میں واپس بھی نہیں جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں بغیر لڑے واپس چلا گیا تو میرے قبیلے کی عورتیں کہیں گی کہ کتنا بے شرم ہے، میدان سے ڈر کر آ گیا. اب میں کہوں گا کہ جو میدان میں جا کر بڑے بڑے دلیر، بڑے بڑے خلیفہ میدان سے لوٹ کے آ رہے تھے، انہیں اس عمر بن عبد العزیز یہودی سے سبق لینا چاہیے. اسے خوف تھا کہ میرے قبیلے کی عورتیں مجھے اعتراض کریں گی، مجھے تانا دیں گی کہ بغیر لڑے جنگ سے بھاگ آیا. لو عیسان گرامی بس میں نے بات تمام کر دی. مولا کائنات نے جنگ شروع کری. عمر بن عبد العزیز کو 2 ٹکڑوں میں جو تقسیم کر دیا. اب جتنا مال غنیمت تھا، اسلام فتح ہو گیا. اسلام فتح ہوا. پورے مدینے میں جشن منایا گیا کہ آج خیبر فتح ہو گیا. قسم خدا کی جشن تو اب بھی منایا جاتا ہے، محرم آتا ہے، اس لیے کہ خیبر فتح ہوا ہے. کل علی نے کرا تھا، آج اولاد علی نے کیا ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی اور ہے. غازہ سمجھ رہا تھا، وہ فلسطین سمجھ رہا تھا. اسے یہ نہیں پتا کہ یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے. یہ خامنہ حیدر کرار کا بیٹا ہے اور اس کی ماں نے اس کا نام علی رکھا ہے. کیسے میدان سے ہٹ جائے؟ یہودیت سمجھ رہی تھی کہ بس یوں ہی غازہ اور فلسطین کی طرح اس کو بھی ہم چٹکی میں ختم کر دیں گے. علی کے لال میں کھڑے ہو کے آنکھوں میں ہاتھ ڈال کے صرف ایک ہی ہاتھ کا اشارہ تھا، ایک ہی ہاتھ اٹھا تھا. اگر کاش دونوں ہاتھ اٹھتے تو دنیا سے نیست و نابود ہو جاتے ہیں. گرامی یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے. مولا کائنات نے خیبر کو فتح کر دیا. نیچے سام مال غنیمت تقسیم ہونے لگا. مال غنیمت تقسیم ہوا. مدینے میں جشن منایا جا رہا ہے. مدینے میں جو ہے نئے کپڑے پہن کے بچے گھوم رہے ہیں. مادر حسنین نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے. حسن و حسین نے بھی عید منائی. خیبر فتح ہوا. ادھر گھروں میں نئے کھانے بن رہے ہیں. امام حسن امام حسین کے گھر میں بھی کھانا نہیں بن رہا ہے. بچوں نے آگے مادر گرامی سے کہا کہ ماف خیبر فتح ہو گیا، کیا آج ہمارے گھر میں نیا کھانا نہیں بنے گا؟ کہا کہ تمہارے بابا
مال غنیمت میں سے جو کچھ لائیں گے اس کے بعد ہمارے گھر میں کھانا بنے گا. اللہ یہ صورت حال ہے بہتر ہے مسلمان جب کھانا بنے گا. لیجیے صاحب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنا مال غنیمت پورے لشکر کو ملا تھا اتنا اکیلے علی کو دیا گیا. رسول اللہ نے علی کو دیا لیکن علی کی سخاوت کو سراہا. جب مولا کائنات اپنا مال غنیمت اونٹوں پہ لاد کر چلے اور مدینہ کے گیٹ پر آئے دیکھا تو وہاں مدینہ کے یتیم اور بیوہ کھڑی ہوئی اور ہر ایک علی کا انتظار کر رہا. علی مبارک کو خیبر فتح ہو گیا. مولا کائنات جتنا بھی مال غنیمت لائے تو سارا مدینہ کے یتیموں میں بانٹ دیا, سارا بیواؤں کو بانٹ دیا, سارا مساکین میں تقسیم کر دیا. ادھر جناب زہرا انتظار میں, بچے انتظار میں ہیں, آئیں گے لائیں گے تو پکائیں گے. زانے گرامی جب اب جناب زہرا زوجہ ہو تو ایسی جو سیرت جناب زہرا پر عمل کرے. قسم خدا کی اب جناب زہرا گھر میں انتظار کر رہی, جملہ سنیے گا, انتظار کر رہی. علی گھر کے اندر داخل, دخلوات کیا, دروازہ کھلا, کاندھے جھکے ہوئے ہیں, خالی ہاتھ, خالی ہاتھ, کاندھے جھکے ہوئے, سر جھکا ہوا. جناب زہرا سمجھ گئی وہ زوجہ ہی کیا ہے جو اپنے شوہر کے مزاج کو نہ سمجھے. زہرا سمجھ گئی. ایک مرتبہ جناب زہرا نے کہا علی خیر کو ہے, سر اٹھا کر بات کرو, کاندھے جھکا کے بات نہ کرو, علی خیریت بتاؤ. زہرا جب میں چلا مال غنیمت تو بہت تھا. جب مدینے کے دروازے پہ آیا تو مدینے کے بچے یتیم کھڑے ہوئے تھے, سارا مال ان کو تقسیم کر دیا. آئے آئے جناب زہرا کا جملہ سنیے قسم خدا کی. فوراً جناب زہرا سجدے میں گئی. خدا کا شکر ہے اللہ تو نے مجھے علی جیسا شوہر عطا کیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علی جیسا شوہر عطا کیا. اور جملہ سنیں, علی اگر سارا مال تم گھر میں لے آتے زہرا تب اتنا خوش نہ ہوتی کہ جتنی خوشی زہرا کو اب ملی ہے کہ تم نے سارا مال یتیموں میں تقسیم کر دیا. اللہ یہ تھا مقام اہل بیت علیہ السلام کا, یہ تھی تربیت. فاذکرونی اذکرکم, جتنی نعمتیں دی جا رہی ہیں اللہ کو یاد کرو. اگر تم خدا کو یاد رکھو خدا تمہیں یاد کرے. واشکرونی ولا تکفرون, جو دے رکھا ہے اس پہ نعمت, اس نعمت پہ شکر خدا ادا کرتے چلے جاؤ, اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے. بہت ضروری ہے. مجلس میں آنے کا مقصد دو چار نعرے لگا دینا نہیں ہے. مجلس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے کچھ لے کے جائیے, آپ سیرت اہل بیت لے کے جائیے, اپنے کردار میں اہل بیت کا کردار لے کے جائیے, تب تو مجلس ہے, ورنہ بیٹھا ہو گئے. ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینے کا نام مجلس نہیں ہے. یہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے. جب کان کے ذریعے سے دل پہ جاتا ہے تو دل پہ اثر کرتا ہے. اور یہ چیز ہمیں کربلا والوں نے بتائی ہے. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی. فاذکرونی اذکرکم. امام حسین کس سچویشن میں تھے, کس صورتحال میں تھے؟ ایک ایک قربانی دیتے جاتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاتے. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے حسین کی اس قربانی کو قبول کر لیا. پروردگار تیرا شکر ہے تو نے علی اکبر کی قربانی کو قبول کر لیا. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے علی اصغر کی قربانی کو قبول کر لیا. خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. آج میں نے مہمان کا ذکر کیوں کیا؟ چاہتا تو آخر تک مہمان ہی پکڑ دیتا, اسی کی توازن کو, اس لیے کہ مجھے آپ حسین کے ایک مہمان کا ذکر کرنا ہے. اللہ اگر سمجھ گئے ہوں تو گریہ کرنے میں قطع شرم محسوس کرتے. خدا سلامت, اللہ آپ کی آوازوں پر رحمتیں نازل کرے. آج مجھے حسین کے ایک مہمان کا ذکر کرنا ہے. اچھا آپ جانتے ہو شریعت محمدی میں کیا ہے؟ شریعت محمدی میں یہ ہے کہ جب گھر پہ کوئی مہمان آئے تو سب سے پہلے اس کی توازو پانی سے کرنی چاہیے. ہائے حسین, حسین کا مہمان آیا تو صحیح, لیکن حسین نے ایک مرتبہ حر سے کہا, حر
میرے نانا کی شریعت کا درس یہ ہے کہ مہمان آئے تو اس کو پانی سے تواضع کرنے چاہیے، اور ہمارے پاس پلانے کو پانی نہیں بچا ہے، پانی نہیں بچا ہے، اللہ اکبر، پانی نہیں بچا ہے ہمارے پاس، اللہ اکبر۔ اعزاز گرامی، یہ امام حسین کا جو لشکر کربلا مدینہ سے مکہ اور مکہ سے جب کربلا کی جانب چلا ہے، جب تیسری منزل پہ آیا تو ایک مرتبہ 1000 کے لشکر کے ساتھ اور نے امام حسین کے لشکر کو روک لیا، وہاں خیمے لگائے گئے، نماز کا وقت ہوا، امام حسین نے نماز پڑھائی، والا نے کہا کہ ہو تم اپنے لشکر کو نماز پڑھو، اور نے کہا فرزند رسول سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کچھ مقام اور مرتبہ حسین کا جانتا تھا، بھائی دیکھیے سسر کے مت روئیے گا قسم خدا، کچھ مرتبہ حسین کا جانتا تھا، فرزند زہرا ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، سب نے حسین کی ابتدا میں نماز پڑھی، نماز ہوئی، اب دوبارہ سے قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے، جیسے ہی حسین اپنے رہوار پر بیٹھے، اور نے آگے بڑھ کر حسین کے گھوڑے کی لجام پر ہاتھ ڈال دیا، اللہ اکبر، فرزند زہرا کو جلال آ گیا، اور فوراً کہا کہ وہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اب جملہ سنیں گے، اور بہت جری تھا، بہت دلیر تھا، بہت جنگجو تھا، اور نے کہا فرزند زہرا اگر یہ جملہ آپ کے علاوہ مجھے کوئی اور عرب میں کہتا تو میں اسے ضرور جواب دیتا، لیکن کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا، خدا سلامت، کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا جو ہے میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، مولا سمجھ گئے کہ یہ میری ماں کا موہب ہے، مولا آپ چلیے میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں، امام کا لشکر چلتا رہا اور وہ کربلا میں آ گیا، اور نے اپنے خیاموں کو ایک طرف لگایا، اب 7 محرم آئی، پانی ختم ہو گیا، شب عاشور آئی، اب 2 جملے مسائل پہ سن لیجئے اور حق کے گریہ ادا کر دیجئے گا قسم خدا کی، شب عاشور آ گئی، شب عاشور ہے، ادھر امام حسین کے قیام پہ پانی بالکل ختم ہو چکا ہے، اب ہر ایک خیمے سے جو صاحب اولاد ہے قسم سے وہ سینے پہ ہاتھ مار کے ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے آوازیں بلند کر رہے ہیں، العطش العطش العطش، یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا خیمے سے باہر آیا، دیکھا تو خیام حسینی سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، بچوں کے رونے کی آواز، اور بے قرار بے چین مضطرب اب خیمے کے ارد گرد چکر لگانے لگا، اور کے قدم ادھر ہیں اور کان ادھر ہیں، اور کے جسم ادھر ہے، دل حسین کی طرف ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے، دیکھا کہ ایک شخص اپنے گھوڑے کی لجام پکڑے ہوئے جا رہا ہے، اور نے سوال کیا کہاں جا رہا ہے، کہا میرا گھوڑا پیاسا ہے ذرا اس کو پانی پلانا، اور تڑپ گیا، ہائے اللہ اکبر، یزید کے لشکر کے جانور پانی پیے، فرزند زہرا کے بچے پیاسے، فرزند زہرا کے بچے پیاسے ہو، ساقی کوثر کے بچے پیاسے، اللہ اکبر، بے چین ہے، بے قرار ہے، ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے، ایک مرتبہ بڑھتا ہوا عمر سعد کے خیمے میں گیا اور جا کے عمر سعد سے سوال کرتا ہے کیا کل جنگ ہوگی؟ عمر سعد کہتا ہاں ایسی جنگ ہوگی کہ سر تن سے جدا ہو جائیں گے، ہم ان کے سر قلم کر دیں گے، ہم ان کے بازو کاٹ دیں گے، ہم ان کے لاشیں پامال کر دیں گے، اور تڑپ گیا، ایک مرتبہ اور نے مکمل ارادہ کر لیا کہ اب مجھے جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جانا ہے، اللہ اکبر، اتنے میں حور کا بیٹا آیا، اب جملہ سنیے، مسائل سنیے قسم خدا کی، رونے میں شرمت کیجئے گا، حور کے بیٹے نے آ کے اپنے باپ کی حالت کو دیکھا، حالت متغیر ہے، کیفیت بدل رہی ہے، حور کے بیٹے نے کہا بابا آپ اس
मुख्तसर से लश्कर से डर रहे हैं। हुर का गुलाम आया, मेरे आका आप इन 72 प्यासों से डर रहे हो? अब जुमला सुनिए, अभी तक जिनकी आंखों में से आंसू नहीं आया, ये जुमला सुन के आंसू निकालिएगा। आप इन 72 प्यासों से डर रहे हो? हुर कहता है मैं इन प्यासों से नहीं डर रहा, मैं इन 72 से नहीं डर रहा हूँ, मैं हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा से। मुझे हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा से, मैं जानता हूँ कि ये हालत किस लिए हुई है, ये हालत मेरी वजह से हुई है। हुसैन को घेर के मैं करबला में लाया हूँ। अब मेरा इरादा ये है कि मैं यहाँ से निकल कर हुसैन की नुसरत करूँ और हुसैन से माफी का तलाफी करूँ। अल्लाह अकबर। हुर कहता है मेरे बेटे से मेरे लाल एक काम कर, मेरे हाथों पे पट्टी, हाथों को बांध और मेरी आंखों पे पट्टी बांध दे। मैं हुसैन से नजरें नहीं मिला सकता हूँ, मैं फर्जंद ज़हरा से नजरें नहीं मिला सकता हूँ। लो सिजाने के रामी हुर के हाथों पे रस्सी बांधी गई, आंखों पे पट्टी बांधी गई। हुर चला तो बेटे ने कहा बाबा अकेले जन्नत में जा रहे हो? गुलाम कहता है मेरे आका सारी जिंदगी अपनी खिदमत कराई, जब फर्जंद ज़हरा की खिदमत का वक्त आया तो छोड़कर जा रहे हो? लो साहब, आज रिवायत में है भाई भी, गुलाम भी, बेटा भी, सब के सब चले जाने के रामी। जब आका हुसैन ने अपनी जानिब घोड़ों को आते हुए और धूल उड़ते हुए देखा, अब जुमला सुनिएगा यहाँ से मसाइल के। फर्जंद ज़हरा ने अपनी मसनद छोड़ दी और मसनद छोड़ के खड़े हो गए। खड़े होके कहते अब्बास, अली अकबर आगे बढ़ो, हमारा मेहमान आ रहा है। आगे बढ़ो, हमारा मेहमान आ रहा है, मेहमान के इस्तकबाल के लिए बढ़ो। एक मर्तबा अब्बास आगे बढ़े, अली अकबर आगे बढ़े। महबूब ने कहा बेटा मुझे बताते रहना, जब मैं हुसैन से करीब हो जाऊं, फर्जंद ज़हरा से करीब हो, मुझे बताते रहना। एक मर्तबा बेटे ने कहा बाबा हम जब हुसैन के करीब हो रहे हैं तो अब्बास से दिलावर, अब मौला अब्बास का रोब इतना था, अब्बास से दिलावर आ रहे हैं। हुर कहता है मेरे लाल आवाज से बुलंद कहो, हम जंग करने नहीं आ रहे हैं, हम माफी मांगने, हम फर्जंद ज़हरा से माफी मांगने आ रहे हैं, हम जंग करने नहीं आ रहे हैं। लोग जाने के रामी हुर आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ के जनाबे लिए अकबर मौला अब्बास ने इस्तकबाल किया अपने मेहमान का। हुर ने अपनी आंखों से पट्टी नहीं खोली, अपने हाथ नहीं खोले। जब हुसैन के करीब आए, जुमला सुनिएगा, हुसैन के करीब आया तो हुर ने अपने आप को घोड़े से उतारा नहीं है, अपने आप को घोड़े से जमीन पर गिरा दिया। अब जिस तरह से 6 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा कोहनियों और घुटनों के बल चलता है, इस तरह कोहनियों के बल चलकर वो हुसैन के कदमों पे जाकर सर रख कर कहता है फर्जंद ज़हरा तेरा गुनहगार आ गया, फर्जंद ज़हरा मुझे माफ कर दो। मौला हुसैन ने हुर के बाजुओं को पकड़ा, सीने से लगाया, आंखों की पट्टी को खोला, आंखों को खोला और खोल कर ज़हरा का लाल रहमतुल आलमीन का लाल कहता है, वो कहता हुर मैंने तुझे माफ किया, मेरी माँ ने तुझे माफ किया, मेरे रब ने तुझे माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। अब हुर कहता है मौला आपने तो मुझे माफ कर दिया, मौला जब मैंने आपके लश्कर को रोका था, मैंने बाबा से बुलंद आपसे बात की थी, आपने कहा था हुर जरा आहिस्ता लहजे में बात कर, मेरे साथ मेरी बहनें भी आई हैं, मैंने आपकी बहनों को रुलाया था, मौला बस एक बार इजाजत दें कि मैं सानिया ज़हरा से माफी, औलाद ज़हरा से माफी मांगू, अली की बेटियों से माफी मांगू। एक मर्तबा हुर जनाबे ज़ैनब के खेमे के करीब गया, जाकर कहता है सानिया ज़हरा गुनहगार आ गया, माफ कर देना। एक मर्तबा ज़ैनब की आवाज आई हुर हमने तुझे माफ कर दिया। हुर नहशर के मैदान में अपनी माँ से कहूंगी अम्मा हुर की शफाअत कर देना, हुर ने करबला में मेरे भाई का साथ दिया। खुदा को किसी मन में न रुलाए और आवाज़ें बुलंद करे, और आवाज़ें बुलंद करे, हद के गिर जाता हो। हुर से कह दे कि माँ हुर की शफाअत कर देना, हुर ने हमारा साथ दिया। लो सिसाने के नामी सुबह शुरू हो गई।
असर आशूर आई, एक मरतबा खुद मौला हुसैन की बारगाह में आए और आने के बाद कहते हैं मौला मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे पहले मेरे बेटे की कुर्बानी पेश कर दें, मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी शहादत मेरी कुर्बानी को दे के वापस चला जाए। मैं चाहता हूँ कि आप पहले मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल कर लें। लो अज़ीज़ान गिरामी, मजलिस तमाम हो गई, दो जुमले मसाइल के बचे हैं, हक के लिए अदा कर दीजिए कसम खुदा की। एक मरतबा हुर का बेटा घोड़े पे सवार हुआ, नर्व इरादा में गया, दुश्मनों के सामने गया। एक मरतबा जब जंग करना शुरू किया, आखिर में किसी ने हुर के बेटे के सर पर ऐसा बुर्ज मारा, हुर का बेटा जमीन पर आया। एक मरतबा वाजी बाबा मदद को आ जाइए, बेटा पुकार रहा है। अब जरा यकीन से बताएं, जब जवान बेटा पुकारेगा तो बाप कितनी तेजी से अपने बेटे की तरफ दौड़ कर जाएगा। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी क़यामत आ गई। ए अज़ादारों जुमला सुने, क़यामत आई। जब हुर अपने बेटे के लाशे पर पहुंचा, क्या देखा कि हुर से पहले हुसैन बैठे हुए हैं। हुसैन का ज़ानू है, हुर के बेटे का सर है। हुर जाकर कहता है मौला ये गुलाम का सर है, आपने अपने ज़ानू पे क्यों रखा। मौला हुसैन ने कहा जुमला सुने, मौला हुसैन कहते हुर वापस चला जा, तू बाप है, ये तेरे बेटे का लाशा है। ज़ईफ बाप जवा का लाशा नहीं उठाते, ये बाप बेटे का मामला है। मैं कहूँगा मौला अभी हुर को वापस कर दिया। जब असर के बाद अली अकबर घोड़े से गिरेगा, कौन होगा जो कहेगा हुसैन आप लाशा न उठाए, आप ज़ईफ है, अली अकबर जवान है। बनी हाशिम के बच्चों आओ, अरे ज़ईफ से जवान का लाशा नहीं उठता। अली अकबर अपने गुलामों के पुर से तेरे बच्चों का पुरसा देने आए। हुसैन की दुधियारी माँ तेरे बच्चों का पुरसा, हमसे पुरसा بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بيننا وبينهم بالخير